اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دو طرح کے دشمنوں کو پہچان لیتے ہیں تو جو پاور والا دشمن ہوتا ہے تو اس سے تو آپ سر عام آ کے لڑتے ہیں اور ٹکر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا دشمن ہوتا ہے کہ جو آپ کو سر عام ٹکر نہیں دے سکتا یا سر عام آپ سے لڑ نہیں سکتا ہے، لہٰذا جب وہ آپ کی مخالفت کرے گا یا آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اس کا انداز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کا ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنے بڑے دشمن یعنی کہ فرعون کو ڈیل کر کے ابھی آئے ہیں، لیکن اب یہ قوم جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے ان کا انداز بڑا مختلف ہے، اور ان کا دشمنی کرنے کا انداز کیا ہے کہ یہ دشمن آپ سے سر عام لڑ تو سکتا نہیں ہے، سر عام آپ کی مخالفت تو کر سکتا نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ بنی اسرائیل یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جب دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک قبطی اور مصری کا، تو آپ ان کا جھگڑا برداشت نہیں کر پاتے، آپ جھگڑے میں درمیان میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ایک مکہ مارتے ہیں اور آپ سے ایک قتل ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوئی غلط بات ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سوال کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جیسے کہ عام طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جلالی نبی کہا جاتا ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسی بات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے جب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے یوں کرو، اور وہ آگے سے ایک نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ غصہ آ جانا اور اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکنا یہ بالکل عام سی بات ہے، اور اس وقت میں آپ جو ہے ان کی اس ساری اسٹریٹجی کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو فوراً آپ وہاں پہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے جاہلین میں سے نہ کرنا۔ اب یہاں پہ جاہلین جو ہے وہ ان پڑھ بندہ نہیں ہے، عربی زبان میں جاہل کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے جو ہے وہ ہائپر کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے غصہ دلانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا میں اس بات سے جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جس طریقے سے یہ مجھ سے کوئی غلط بات کروانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ضبط کھو دوں اور مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کہ میرے مقام کو ڈیزرو نہ کرتی ہو۔